آج ہم انگلینڈ کے قلب میں واقع ایک خزانہ نما عمارت کی تلاش میں نکلے ہیں، جو کہ آسٹن ہال کے نام سے مشہور برمنگھم کے شہر میں ایک بھرپور ثقافتی ورثے کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ آپ تاریخ کے شوقین ہوں یا فن تعمیر کے متلاشی یا محض ایک خوشگوار دن کی تلاش میں ہوں، آسٹن ہال ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ نہایت خوبصورت سرخ اینٹوں سے بنی یہ عمارت اپنے اندر ایک ماضی کا شاندار جہاں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں اور برمنگھم کے اس ناقابل فراموش تجربے اور ثقافتی منظرنامے کے خزانوں میں سے اپنے آپ کو مستفید کیجیے۔ یہ تعمیراتی عجوبہ ماضی کا ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ آپ کو ان تمام لوگوں کی کہانیاں سنانے والا ہے جو کبھی اس عمارت کو اپنی شان و شوکت مانتے تھے۔ اصل میں اس عمارت کو 1618 سے 1635 کے درمیان سر تھامس ہالٹ کے کہنے پر تعمیر کروایا گیا۔ یہ کمرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سر تھامس کی فیملی کا مرکزی کمرہ تھا، جہاں وہ اپنی شامیں موم کی موم بتیوں سے روشن کرتے، خوب گپ شپ کرتے، پڑھتے اور تاش بھی کھیلتے۔ سر تھامس نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سے ان کے 15 بچے تھے، لیکن بہت سے جوان ہی مر گئے۔ 70 سال کی عمر میں اس نے ایک این لیٹلن نامی خاتون سے شادی کی، جو کہ عمر میں اس سے 40 سال چھوٹی تھی۔ پہلی بیوی سے صرف 2 بچے زندہ بچے۔ بڑے بیٹے کو جائیداد سے محروم کر دیا گیا اور چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ خیر، اسے شاید امید تھی کہ نئی شادی سے ایک مرد وارث پیدا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ 7ویں صدی میں برطانیہ اور آئرلینڈ میں سول وار شروع ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس جنگ کی بنیادی وجہ بھی طاقت، پیسہ اور مذہب تھا۔ تقریباً ہر شخص ہی اس وحشیانہ اور خونی تنازع سے متاثر ہوا۔ کچھ لوگ بادشاہ کی حکومت چاہتے تھے اور بعض لوگ پارلیمنٹ کی حکومت پر یقین رکھتے تھے۔ کنگ چارلس اول، جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کمرے میں آرام کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی سول رائٹس شروع ہوئے، اس نے پارلیمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور 13,000 سے زائد فوج کے ساتھ لندن روانہ ہو گیا۔ کسی زمانے میں اس لمبی گیلری میں موسیقار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے اور اپنی آواز کے جادو سے بادشاہوں سے داد لیا کرتے تھے۔ یہ جگہ ایک ہائی اسٹیٹس سمبل کے طور پر بھی جانی جاتی تھی۔ اس گیلری میں آپ کو کثیر تعداد میں پورٹریٹ لٹکے دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ گزرے زمانے کے بادشاہوں، رانیوں اور ان کے آباء و اجداد کے ہیں۔
1771 سے ایسٹن ہال کے مواد کی فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کی فرنشنگ میں چاندی کے دسترخوان، فارسی قالین، ہندوستانی ٹیکسٹائل اور چینی مٹی کے برتن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 18ویں صدی میں چین، ہندوستان اور جاپان سے سامان لانا فیشن سمجھا جاتا تھا۔ چائے اور ریشم جیسی اشیاء کی اتنی زیادہ مانگ تھی کہ جب قانونی درآمدات پر ٹیکس بڑھایا گیا تو بڑی مقدار میں ان چیزوں کو ملک میں اسمگل بھی کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے بھی اپنی کالونیوں میں کچھ نئی مشہور کھانے پینے کی چیزیں جیسے کافی اور چینی اگانا شروع کر دی، لیکن یہ ایک بھاری انسانی قیمت پر آیا کیونکہ اس کا انحصار مقامی لوگوں کی نقل و مکانی اور غلام افریقیوں کی جبری مشقت پر تھا۔ یہ ڈریسنگ روم لیڈی ہولٹ کے لیے ایک اہم جگہ ہوتی تھی۔ یہ ایک پرائیویٹ بیٹھنے کا کمرہ تھا، آرام کرنے، پڑھنے، خط لکھنے، تاش کے کھیل کھیلنے اور قریبی دوستوں اور خاندان والوں کو تفریح فراہم کرنے کی جگہ تھی۔ یہ کمرہ اس کی ذاتی ذوق کی عکاسی بھی کرتا ہے، جس سے وہ اپنے مہمانوں کو متاثر بھی کیا کرتی تھی۔ یہ وہ کمرہ ہے جس کو ہالٹ فیملی نے ایک معروف انجینئر جس کا نام جیمز واٹ ہے، غالباً آپ سبھی جانتے ہوں گے، اس کا بیٹا جیمز واٹ دی جونیئر اس کو کرائے پر بھی دے رکھا تھا۔ ہم ایک اٹاری کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں کسی زمانے میں نوکر رہا کرتے تھے۔ اس اٹاری سے ایک نوجوان نوکر کی کہانی بھی منسوب کی جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دن وہ ایک روٹی کا ٹکڑا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، روٹی چوری کرنا ایک بہت بڑا جرم تھا۔ خیر، اسے اس اٹاری میں بند کر دیا گیا۔ اس نے بس یہی سوچ کر اپنی جان خود ہی لے لی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کیسا کھلا تضاد ہے نا کہ بادشاہوں کے گھر بھی نوکر کو ایک روٹی کا ٹکڑا نہ مل سکا۔ وہ روٹی چرا کر چور ہو گیا، لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ یہ سرونٹ ہال ہے جہاں گھر کے تمام ملازمین مل کر کھانا کھاتے تھے۔ گھر میں کچھ اعلیٰ ملازمین بھی شامل تھے جن کی تنخواہ کم و بیش 17 پاؤنڈ کے قریب تھی، جو کہ آج کے دور میں تقریباً 30,000 پاؤنڈ کے مساوی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے نا کہ کہیں پر 30,000 پاؤنڈ کی مساوی تنخواہ اور کہیں پہ ایک روٹی کا ٹکڑا کھانا، جرم تو جرم وبال جان ہو گیا۔ اس حصے میں کچھ کمروں کو میوزیم کے طور پر کھولا گیا ہے جس میں مختلف پرندوں اور جانوروں کو دکھایا گیا ہے۔ لیڈی ہالٹ کے بیڈ چیمبر میں برطانوی پرندوں کا مکمل سیٹ موجود تھا۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی خاصی شوقین تھی۔ وقت گزرتا گیا، آخرکار 1864 میں اس ایسٹن ہال کو برمنگھم کارپوریشن نے خرید لیا اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کی۔